میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے، مالک اور خالق بھی ہے۔ حکم اسی کا چلتا ہے، باقی تو سب اس کے کارندے اور اس کی مان کے چلنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے میرے ہی ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور تو کرو ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے، پتا ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، سمندر ہو، زریعت ہو، قطرہ ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من شیء، ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے انسان تجھے اختیار ہے، چاہے تو مجھے یاد کر، چاہے تو مجھے بھول جا۔ فہدیناہ النجدین، راستے میں نے تجھے دونوں دکھا دیے ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ میرے راستے پر آ۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، تیرے اندر نیکی بھی رکھی ہے، تیرے اندر برائی بھی رکھی ہے، تجھے اختیار ہے، باقی تو ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان کے کرسی پر کوئی مضبوط آدمی، بھاری آدمی بیٹھ جائے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، چارپائی پہ زیادہ آدمی بیٹھ جائیں تو چون چون کی آواز آتی ہے۔ اس کو عربی میں عطا یا ابتو کہتے ہیں کہ آسمان چیختا ہے، بولتا ہے، اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ اور اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا ما فیہا موضع اربعۃ اصابع وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اس میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر اس میں فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے پڑا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی حکومت ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ جسے عزت دے گا اسے عزت ملے گی، جسے ذلیل کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی اور ایک کام ہم سے مطالبہ کیا ہے، کچھ نہیں مانگا، ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اللہ کی مانی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ میری مانو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میرے سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اے سمندر انسانوں کی خدمت کر، اس میں تجارت کی کشتیاں چلیں، اس میں سے مچھلیاں نکلیں جن کا گوشت کھاؤ، اس میں سے موتی نکالو جس کے زیور بناؤ، عورتوں نے پہنے اور ان کی زینت اور خوبصورتی کا سامان بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے کھانے کے لیے، سواری کے لیے، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون۔ پھر اللہ بارش برساتا ہے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے غلے، پھول، پھل، سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میٹھا کرتا ہے، ان میں مٹھاس ڈالتا ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کر کے ہمارے پاس خود پہنچاتا ہے کہ کھاؤ بھائی، کسی میں رنگ بھر دیا، کسی میں ذائقہ بھر دیا، کسی میں خوشبو بھر دی۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو اللہ نے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنا دیتا جیسے چاند ہے کہ نہ وہاں ہوا ہے نہ پانی ہے تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائی سانس لینے کے لیے، پانی پیدا فرمایا زندگی گزارنے کے لیے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ختم کر دوں، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لائے؟ اللہ کا امر ہے، پانی نکالتا ہے جس سے ہماری زندگی کی کتنی ترتیب چلتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھ دی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ ارے میرے بندو، میرے تم کیسے ناشکر ہو، دیکھو تو صحیح میں نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تمہیں بھی لے کے چل رہی ہے، تمہارے مردوں کو بھی لے کے چل رہی، اس میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے، میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں،
اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک طاقت رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، جیسے لٹو گھومتا ہے، لٹو جیسے گھومتا ہے ایسے یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی۔ گھومتی ہوئی چیز پر کوئی بیٹھے تو کیسے اڑتا ہوا چلا جائے، جیسے ہم موٹر سائیکل کے پہیے پر یا کار کے پہیے پر 2-4 پتھر رکھ دیں، پھر اس ٹائر کو چلائیں تو وہ تو پتھر اڑتے ہوئے کہیں کے کہیں چلے جائیں گے۔ سائیکل کے پہیے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیں، چھوٹی چھوٹی روڑیاں رکھ دیں، پھر سائیکل کا پہیہ چلائیں تو وہ تو اڑتے ہوئے کہیں چلے جائیں گے۔ یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے اور ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یوں گھومتی ہے 1000 میل کی رفتار سے اور دوڑتی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، گھوم بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے، اس کا یوں چکر چل رہا ہے سورج کے گرد۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت رکھی جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے۔ اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا، ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر اللہ اس دباؤ کو بڑھا دے، اس دباؤ کو 6 گنا کر دے، یہ دباؤ 6 گنا ہو جائے تو 6 فٹ کا آدمی اندازہ ہے کہ ہمارا قد اپنی طبعی مقدار پر بھی آ جائے اور اوپر دباؤ بھی ایسا رہے کہ ہمیں اٹھا کے اوپر نہ لے جائے۔ فضا اور زمین میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ یہ طاقت ہمیں اوپر چلنے بھی دیتی ہے، اڑنے بھی نہیں دیتی۔ اگر اللہ زمین کو 6 گنا کر دے تو زمین کی طاقت 6 گنا بڑھ جائے گی، تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اٹھانا ناممکن ہو جاتا، ہمارا چلنا ناممکن ہو جاتا، ہمارا پھرنا ناممکن ہو جاتا، زمین ہمیں ایسے جکڑ کے بیٹھ جاتی۔ پھر اللہ نے ایسا اندازہ فقدرنا فنعم القادرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ اندازہ لگانے والا کون ہوگا۔ دنیا کے انجینئر تو کوئی توڑ کرتے ہیں، کوئی پھوڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی انجینئرنگ ہے کہ بغیر کسی اللہ پاک نے نمونے کے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ حکم دیا اور وہ اندازے کے ساتھ بنتی چلے گی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کرنے والا تو اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی طاقت کو ختم کر دے اور اس میں سے کشش کو کھینچ لے تو یہ زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنا شروع کرے گی اور 3-4 ہفتے کے اندر سورج کے اندر چلی جائے گی۔ اور سورج وہ آگ کا انگارہ ہے کہ جس میں سے ایک ایک آگ کی جو لپٹ، آگ کا جو ایک ایک شعلہ نکلتا ہے وہ 3-3 لاکھ میل لمبا اس میں سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ اس کا ایک ایک شعلہ جو ناپا گیا ہے وہ 3-3 لاکھ میل لمبا ہے، 12,000 ڈگری اس پر درجہ حرارت ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی حرارت آتی ہے اور لوگ جلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ سارے ڈاکٹروں کو لے کر، انجینئروں کو لے کر، تاجروں کو لے کر، سائنسدانوں کو لے کر، الیکٹرونیات والے اور فلاں ڈھمکان اور یہ سارے گھر اور ساری بلڈنگیں اور یہ زیور اور سونا اور چاندی اور گاڑیاں، میری گاڑی ایسی، میرا زیور ایسا، میرا سونا ایسا، میرا گھر ایسا، میرا خامن بڑا ڈاکٹر، میرا خامن بڑا تاجر، یہ سب اڑتے ہوئے صرف 3-4 ہفتے کے اندر اس بڑے آگ کے انگارے میں جا کر گریں گے جس اندر 3-3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ تو زمین جائے گی کہاں؟ نظر کہاں آئے گی؟ نظر کہاں کی 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے زمین سے، اور یہ زمین اس میں جا کر گرے گی تو تنکے کی طرح جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ اس ساری کائنات پر اکیلا حاکم ہے، لیکن اس کی رحمت پہ قربان جائیں، ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی۔ سورج کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے آگے جائے پیچھے آئے، چاند کی طاقت نہیں، سیاروں کی طاقت نہیں، زمین کی طاقت نہیں، ہواؤں میں طاقت نہیں، ان سب پر اللہ کا براہ راست کنٹرول ہے۔ یہ کرنا ہے، بس ان کو ایک آرڈر ملتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، بھائی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، راستہ یہ ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا۔ اگر اللہ چاہتا ہماری آنکھ غلط دیکھتی، فوراً اللہ ہماری آنکھ کو پھوڑ دیتا، آنکھ کا نور کھینچ لیتا۔ ہمارے کان گانے بجانے میں سننے میں لگتے، اللہ کا فرشتہ آتا اور ہمارے کانوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دیتا۔ اللہ کو قدرت تھی، ہم حرام لقمہ منہ میں رکھتے، اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا۔ ہماری زبان پہ غلط بول آتا، اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ ہماری زبان کو کھینچ کے باہر نکال دیتا۔ ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے چلتا، اللہ کو قدرت تھی ہمارے ہاتھ کو توڑ دیتا۔ ہمارے پاؤں اللہ کی نافرمانی چلتے، اللہ کو طاقت تھی کہ اللہ پاک ہمارے پاؤں کو کاٹ دیتا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم فمن الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ اگر میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں، دلوں کو پر پردے ڈال دوں،
کانوں کو بہرا کر دوں. کون اللہ ہے جو تمہارے لیے آنکھیں لائے دیکھ سکو, کان لائے دیکھ سکو, اور دل لائے اس کے ذریعے سے اپنی جذبات کی دنیا آباد کر سکو. یہ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام خود چلاتا ہے, اور یہ سب کا سب میرے بھائیوں اور بہنوں انسان کے گرد گھومتا ہے. ہم نافرمان ہیں, اس کے باوجود اللہ کا نظام ہمارے لیے چلتا ہے. ہمارے لیے غذاؤں کا نظام چلتا ہے, پھلوں کا نظام چلتا ہے, سبزیوں کا نظام چلتا ہے. دانے میں قدرت نہیں ہے کہ میٹھا ہو جائے, سبز ہو جائے, نیلا ہو جائے, سفید ہو جائے. اللہ کی قدرت ہے جو خربوزے کو سفید کر کے میٹھاس دے دیتی ہے, تربوز میں اللہ پا کر اور سرخ رنگ بھر کے میٹھا کر دیتا ہے, کریلے کو کڑوا بنا دیتا ہے, بھنڈی کو لیسدار بنا دیتا ہے. کسی پھل کو زمین کے نیچے اگا دیا, کسی کو زمین کے اوپر لٹا دیا, کسی کو درخت کے اوپر لگا دیا, کسی کو وہ 50 فٹ اوپر ناریل کا بنا دیا. یہ سب میں اللہ کا اپنا نظام چلتا ہے. یسقا بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الاكل. پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہم نے ان میں کچھ بھی نہیں کیا. وما عملت ایدیہم فلا یشکرون. ان میں سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا, سارا نظام تو اللہ نے چلایا. پانی بہایا, پتھر بنائے, پہاڑ بنائے. والجبال ارساہا. اگر اللہ پہاڑ نہ لگاتا تو زمین یوں یوں کانپتی اور یوں یوں ہلتی. اللہ نے پہاڑ لگا دیے اور زمین کو ٹکا دیا. پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر پانی رکھ دیا. اگر اللہ پانی کو نہیں تو ختم کر دے تو کون لا سکتا ہے؟ صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہی آ گئے. اگر اللہ پاک, اور یہ 50 کلومیٹر زمین کے اوپر ایسے ہے جیسے سیب کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. 24,000 میل زمین کا جو دائرہ ہے, اس کے اوپر 50 کلومیٹر یوں سمجھیے جیسے سیب کے اوپر چھلکا. سیب کے چھلکے کو ایک نوک لگے چاقو کی ایک دم کٹ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. 50 کلومیٹر زمین کے اوپر چھلکے کی طرح ہے, اور 50 کلومیٹر کے بعد آگ کا سمندر ہے, آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ ہے. اگر اللہ پاک کے چھلکوں کو تھوڑا سا اتار دے, ہاں بھائی تھوڑا سا نیو یارک سے پیچھے ہٹ جاؤ, یا تھوڑا سا بھائی یورپ سے ایشیا سے پیچھے ہٹ جاؤ, تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری سائنسی طاقتوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ تو سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی طاقت کو پڑھنا, پھر اس کی طاقت سے نفع اٹھانا, اس کا نام سائنس ہے. اور دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ اللہ کی غیبی قدرت, اللہ کی غیبی طاقت اور اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام دین ہے. کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ اپنی پوری قدرت طاقت کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے, اور ہمیں کھلانے والا, پلانے والا, عدم سے وجود دینے والا, ساری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے لگانے والا. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. اے میرے بندے, دنیا تو تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لاجلی. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. تو جو دنیا تیرے لیے بنی ہے تو اس کے لیے مجھے کیوں چھوڑتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے, تو مجھے چھوڑ بیٹھا حالانکہ میں تو تیرا رب تھا. رب اللہ نے جو قرآن شروع کیا نا تو کہا الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کی. تعارف تو اپنے نام سے کرانا تھا نا. پھر آگے جو اس کی تفصیل بتائی ہے نا, تو کہا رب العالمین. میں وہ اللہ ہوں جو بہت ہی مہربان پالنے والا ہوں. ماں بھی ناراض ہو جائے نا تو بچے کو گھر سے نکال دیتی. ماں باپ, ابھی ہم کینیڈا سے آ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار رہتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کو گھر سے نکال دیا کیونکہ یہ نافرمان ہے. اور ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کبھی اللہ نے ہمیں گھروں سے نہیں نکالا, ہمیں اللہ کے بنائے گھر ہیں. اللہ ایک ہلا دے زلزلہ تو سارے گھر گئے, اور اللہ تعالیٰ رزق کو روک دے تو لائے گا کون؟ آنکھوں کو بند کر دے تو روشنی کون دے گا؟ ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں, کانوں سے غلط سنتے ہیں, ہاتھوں سے غلط پکڑتے ہیں, پاؤں سے غلط چلتے ہیں, دل دماغ میں غلط جذبے ہیں, غذا ہماری غلط ہے, کمائی ہماری غلط ہے. اللہ نے کبھی بھی ہمیں نہیں روکا, ٹوکا, پکڑا, لیکن اتنا بتا دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے غافل ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں, پتہ سارا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. زور سے بولو, آہستہ بولو, پتہ مجھے سارا ہے. ثم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. تم تھوڑے جمع ہو جاؤ, زیادہ جمع ہو جاؤ, 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, جو کچھ کرو گے میں سنتا بھی ہوں, جانتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. چھپ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. یہ بتایا کہ میں غافل نہیں ہوں. ہاں, میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے,
ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، وہ قیامت کا دن ہے. جب کیا ہوگا؟ یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ. یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتریں گے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین توڑ کے بچھا دی جائے. اوہو، اللہ نے جتنا قیامت سے ڈرایا ہے نا قرآن پاک میں، اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرایا جو آنے والا قیامت کا دن ہے. کہ بھائیو ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ اس دن سے. بڑا خوفناک دن، بڑا زبردست دن. والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن دیکھو گے کہ آسمان پھٹ کر اللہ کا عرش سروں کے اوپر آ جائے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ساری آیات اس دن کی عظمت اور ہیبت کو بتاتی ہیں جب قبروں سے نکلیں گے ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، اور فرشتے پکڑ کر میدان حشر میں جمع کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سروں کے اوپر ایسے چھا جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل، یہاں وہ کہتے ہیں لیئر پھٹ گئی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے. وہ کیا ہوگا جب سورج 1 میل پہ آ جائے گا؟ ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہاں سے سورج، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور درمیان میں بہت بڑی ایک لیئر ہے اوزون کی، جس نے اس کی زہریلی شعاؤں کو روکا ہوا ہے. لیکن جب سورج 1 میل پر ہوگا اور زمین کو اللہ تانبے کی طرف سرخ کر دے گا، تو اس وقت میرے بھائی اور بہنوں، انسانوں اور عورتوں کا کیا حال ہوگا. اور اللہ عرش کے ساتھ آئے گا، حکم ہوگا جہنم کو لایا جائے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، پھر حکم ہو جائے گا جنت کو لایا جائے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر پل صراط کو ڈالا جائے گا. 3000 میل 3000 سال کا سفر ہے پل صراط کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہوگا، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میری بندیو، انی انصت لکم، میں خاموش رہا منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، جس دن تمہیں پیدا کیا تھا نا اس دن سے لے کر آج تک میں نہیں کچھ بولا، میں خاموش رہا. اسمع اقوالکم و ارا افعالکم، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، درمیان میں دخل نہیں دیا، خاموش دیکھتا رہا. اليوم انصتوا لی، آج تم چپ رہو گے، میں بولوں گا. عنت الوجوہ للحی القیوم، آج تمہارے چہرے ذلیل ہو جائیں. وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، آج تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، آج فرشتے بھی چپ، انسان، جنات، نبی بھی چپ ہیں. اور اللہ بولے گا اور ایک ایک کو کھینچ کے لائے گا. امریکہ کے رہنے والے اور یورپ کے رہنے والے، میرے بھائی اور بہنوں، سب اس دن گردن جھکی ہوئی ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یوں سر جھکائے ہوئے، اور ینظرون من طرف خفی، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں، کبھی یوں دیکھیں جیسے آدمی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا. کبھی یوں دیکھیں گے، کبھی یوں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. خوف کا عالم. پھر اللہ ایک کو بلائے گا، ہاں بھائی فلاں مرد آ جائے، فلاں عورت آ جائے، اس کا نام پکارا جائے گا. فلاں بنت فلاں، فلاں فلاں کی بیٹی آ جائے، فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا آ جائے، باری باری. اور اللہ پاک ترازو کو لائے گا، ترازو جس میں نیکی اور بدی کو تولا جائے. اب یہ اتنا ہیبت ناک منظر ہے، اوپر اللہ کا عرش، سامنے ترازو، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آگے جہنم کی آگ چیخ و پکار ہوگی، اس کی دہشت ناک آواز سے دل پھٹ رہے ہوں گے. پیچھے انسانوں کا سمندر، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل، نیکی بدی کو تولا جانے لگا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے. خدا اللہ نہ کرے اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اسی وقت اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا.
فلاں فلاں کے بیٹے فلاں فلاں کی بیٹی کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہوگی، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آج دنیا کا زیور کپڑا، اس کی بے حیثیت، اس کا بے حقیقت ہونا آج کھل جائے گا. دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں جن کو ہم فخر کی چیز سمجھتے ہیں، میرا اتنا بڑا گھر ہے، ہماری اتنی بڑی گاڑی ہے، ہماری اتنی گاڑیاں ہیں، میری الگ ہے، میرے خاندان کی الگ ہے، میرے بچوں کی الگ ہے، میرا اتنا زیور، میرا اتنا کپڑا. ارے میری بہنوں، اللہ کی قسم اس دن کہیں گے ہائے کاش کچھ بھی نہ ملتا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آ جاتی. جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، اس اعلان کے ہوتے ہی اس کی زندگی بدل جائے گی. چہرہ کالا سیاہ، کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالے چہرے، تاریک چہرے، ویران چہرے، اور جہنم ان کے لیے لپکے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، یہاں سوائے آگ کے کچھ نہیں. سرابیلہم من قطران، کپڑے آگ کے، لہم من جہنم مہاد، چارپائیاں آگ کی، من فوقہم غواش، اوپر بستر آگ کے، احاط بہم نارن احاط بہم سرادقہا، چار دیواری کمرے آگ کے، آپس کی بات، یکفر بعضہم ببعض یلعن بعضہم بعضا، ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے. فرشتے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، فرشتے بھی ڈانٹیں گے. بڑا فرشتہ مالک کہے گا انکم ماکثون، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے سزائے سزائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بقمت خاموش ہو جاؤ. ولہم فیہا زفیر وشہیق، اب ہمیشہ کے لیے رونا پکارنا ہے. اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی پکڑ والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے. یہاں نظر نہیں آتا، یہاں نظر آئے کیسے دنیا بڑی چھوٹی ہے. اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے، اللہ کی عطا اتنی زبردست ہے، اللہ کی جنت اتنی زبردست ہے، اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے. ان بطش ربک لشدید واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، کہ جنت دیکھ تو وہ بہت بڑی، جہنم دیکھ تو وہ بہت بڑی. میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کا مال مل جائے تو بڑے آدمی، بڑا گھر ہے تو بڑا آدمی، چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا آدمی، چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹا آدمی، بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی، اور مزدوری کرتا ہے تو فقیر آدمی، اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو درمیانہ آدمی، اور بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی. ہم نے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ چھوٹے لوگ ہیں، کیوں ہیں؟ ایسے ہی مزدوری کرتے ہیں. یہ درمیانے لوگ ہیں، اب معمولی ملازمت ہے، اپنا چھوٹا موٹا گھر بھی ہے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کیوں؟ یہ بڑے تاجر ہیں، بڑے افسر ہیں، ان کے بڑے گھر ہیں، ان کی بڑی گاڑیاں ہیں. ہم نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ چھوٹی عورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ درمیانی عورت ہے، ہاں بیچاری 2-4 کپڑے جوڑے ہیں اس کے پاس. یہ بہت بڑی عورت ہے، کیوں؟ اس کے پاس ہر فنکشن کے لیے اس کا جوڑا الگ ہوتا ہے، اس کا زیور الگ ہوتا ہے، اس کے خاوند کی گاڑی اتنی بڑی، اس کا بینک بیلنس اتنا بڑا. اللہ نے بھی 3 طبقے بنائے ہیں. ہاں اوہو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ اللہ نے بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک تو تمہاری ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی، کیوں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے 2-4 ڈالر کماتا ہے. یہ درمیانہ آدمی، ہاں $2,000-1,200 لے لیتا ہے. یہ بہت بڑا آدمی کیونکہ اس کے لاکھوں ڈالر ہیں. اللہ بھی کہتا ہے میرے ہاں بھی 3 درجے ہیں، میرے ہاں بھی فقیر ہیں، میرے ہاں بھی درمیانے ہیں، میرے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، تو ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے پہ سوار اور بڑے اعلیٰ پوشاک اور گردن پہ اکڑ اور سر پہ تاج. وہ بڑی اس کی لشپش، پنجابی میں کہتے ہیں لشپش، بڑی اس کی چمک دمک. تو وہ ماں کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا. تو وہ بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور یوں دیکھا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. 3 بچے بولے ہیں ماں کی گود میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، ان میں ایک یہ بچہ جس کا میں قصہ سنا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت گزری، ایسی کمزور سی، کالی سی، اور اس کو لوگ مارتے جا رہے ہیں. زنیتی سرقتی، تو نے چوری کی، تو نے برا کام کیا، تو نے چوری کی، تو نے برا کام کیا، اور سر جھکائے چلی جا رہی، ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے اور چلی جا رہی. ماں نے جب اس عورت کو دیکھا تو کہنے اللہم لا تجعلنی مثلہا، اللہ میرے بیٹوں کو ایسا نہ بنانا.
تو بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ دیا. وہ چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا. اس نے عورت کو دیکھا کہ اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. وہ کہنے لگی وے حق تیرا ستیہ ناز ہو، ارے تو کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو اس بڑی عزت کا مطالبہ کیا اور تو اس ذلت کو چاہتا ہے. تو بچہ بولا بچہ اماں یہ جا رہا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ متکبر ہے، جبار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ کالی عورت جس پہ زنا کی تہمت لگی ہے اور جس پہ چوری کی تہمت لگی ہے وہ اللہ کی ایسی ولی ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا چکے. اللہ کے عزت کا معیار وہ نہیں جو آج ہم نے آ کے بنا لیا ہے. یہ تو یہودیوں کا ذہن ہے کہ تھوڑے پیسے والا چھوٹا آدمی ہے، درمیانے پیسے والا درمیانا آدمی ہے، بڑے پیسے والا بڑا آدمی ہے. اور یہ تو میرے بھائی اور بہنوں یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا. مسلمان کی بنیاد ایمان، عمل، تقوی تھا. جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا. ہاں جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا. لیتک تخلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا تو کچھ ملا. اللہ کو لے لو میرے بھائی اور میری بہنوں، اور اللہ کو لینے کے لیے بڑا بنگلہ نہیں چاہیے، ہاں بڑا بینک بیلنس نہیں چاہیے. اللہ کو لیے تو ایک جھونپڑے میں رہنے والی کمزور عورت بھی اللہ کو لے سکتی. اللہ کو لینے کے لیے یہ جسم چاہیے، یہ جسم ضروری ہے. کیا مطلب کہ یہ جسم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اے لوگوں میرے رنگ میں آ جاؤ، میرے سے اچھا رنگ کسی کا نہیں. اللہ رنگ بیچتا ہے، اللہ رنگ بیچتا ہے. اس رنگ سے کیا مراد ہے کہ میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو. مرد اپنا لیں مرد کامیاب، عورتیں اپنا لیں عورتیں کامیاب، فقیر اپنا لے فقیر کامیاب، بادشاہ اپنا لے بادشاہ کامیاب. طریقہ نبی والا چاہیے، عورتوں میں آ جائے مردوں میں آ جائے. شاید پھر وہ عورت محل میں رہتی ہو. زبیدہ سے بڑی عورت دنیا میں کون ہوگی؟ زبیدہ ایسی ملکہ کوئی نہیں آئے گی. 3 بر اعظم پر جس کی سلطنت ہے، لیکن اس کے گھر میں 100 باندیاں 24 گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھی. جب وہ تھک جاتی تو 100 اور آ جاتی، پھر وہ قرآن پڑھتی تھی. پھر جب وہ تھک جاتی 100 اور آ جاتی. صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ اس شہزادی اور اس ملکہ کے گھر میں قرآن کے صرف خالی وقت نہیں گزرتا تھا. 100 عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں. اور وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، اتنی بڑی شہزادی، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب عورت تھی اپنے وقت کہ اس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی. اللہ نے اس کو ایسا اونچا مقام دیا. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے. فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت اس تاریخ میں نہ آئی ہے نہ آئے گی. اب آئندہ تو آ ہی نہیں سکتی. پہلی زندگی میں امکان تھا، اب تو ویسے نہیں کہ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، 7 نسبتوں سے ملکہ تھی. کوئن کی کوئن، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، ایک بھائی بادشاہ، دوسرا بھائی بادشاہ، تیسرا بھائی بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ، پھر خامن بھی بادشاہ. 7 طرح سے یہ کوئن بنی ہے. لیکن اس عورت کی قربانی نے 3 بر اعظم نے اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ اب اللہ نے ہمیں حکومت سب سے اونچی دولت دے دی، کیا خیال ہے اس سے جنت میں کمائیں؟ کہا ٹھیک ہے. کہا پھر عیش کے دن تو نہیں گزر سکتے، وہ بڑے گھر بھول جا، وہ بڑے بنگلے بھول جا، اور وہ نوکرانیوں کی لہر بہر بھول جا، اور سونا چاندی زیور بھول جا. یہ دیکھ لے جنت کمانی ہے تو نیچے آنا پڑے گا. وہ فرمانے لگی جب راحت کے دن تیرے ساتھ گزرے تو تکلیف کے بھی گزر جائیں گے. دونوں نے عہد کیا اور کہا کہ دیکھ آج کے بعد میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، مجھ سے یہاں مطالبہ نہ کرنا، جنت میں ہو جائے گا پورا. کہا میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا. اچھا زیور لیا، زیور دے دیا. کہا نوکرانی لیا، نوکری نے سارا کپڑا زیور لا کے گڑوں میں رکھ دیا. کہا لے تو جو کرنا ہے کر دے. سارا بیت المال میں داخل کر دیا. اور میاں بیوی نے مل کر اس وقت پیچھے بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے پوری امت میں اسلام میں ذوق آ چکا تھا اور پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، کیونکہ بنو امیہ خود اپنی ذات کو بنا رہے تھے. یہی فاطمہ بنت عبد الملک ہے جس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا. جب اس کا باپ بادشاہ تھا اس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا اور اس کو دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے گھر میں ہوتے تھے. اور جب بن گئی عمر کی بیوی اور بن گئی 3 بر اعظم کی ملکہ تو میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں اب خواہشات پوری کریں کہ جنت کمائیں.
ان کا خواہشات تو بڑی پوری ہوگی، اب جنت کمائیں، پوری امت میں دین کو لائیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، کہا میرے سے حق نہ مانگنا، کا نہیں مانگتے۔ چھٹی ہو گئی، 2.25 سال صرف مشقت کے آئے، 2.25 سال۔ شادی ہوگی ان کی 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شادی ہوئی، اور 42 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 20 برس تو گزرے عیش و آرام کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے ذاتی کپڑے 60 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے، 60 اونٹوں پہ صرف پہننے کے کپڑے ہوتے تھے۔ اس وقت میں یہ گاڑیاں ٹرنک تو ہوتے نہیں تھے، جب سفر کرتے تھے تو 60 اونٹوں پہ تو شہزادہ صاحب کے کپڑے لادے جاتے تھے، اور ایسے حسین تھے کہ ان کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں۔ اور آگے فاطمہ ایسی خوبصورت عورت تھی کہ اس جیسا پورے عرب میں خوبصورت نہیں تھی، ایسی حسین عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک۔ وہ دن آئے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اپنا گھر تو اجڑنا شروع ہو گیا، اپنے گھر کا تو زیور بھی گیا، کپڑا بھی گیا، سب کچھ گیا۔ کتنے عرصہ؟ صرف 2 سال، صرف 2 سال۔ لیکن صلہ کیا ملا؟ 2 واقعے میں بتاتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو ان کی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر، ایسے دوپٹہ منہ پر بات کر رہی ہیں۔ حضرت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو کہنے لگی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ تو فاطمہ نے کہا امیر المومنین کیا پوچھتے ہو، تو نے تو اپنا گھر ہی اجاڑ دیا، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ بتاؤ آج تو مزدور بھی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتا، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، آج تیری بچیوں کو کچا پیاز ملا ہے روٹی کھانے کو، سالن بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر روئے، بہت روئے، بچیوں سے تو زیادہ پیار ہوتا ہے لڑکوں سے۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن میں دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، خبر کرو اللہ تمہیں آگے بہت کچھ دے۔ انتقال کا وقت آیا تو ایک آدمی نے کہا ماموں بچوں کے ماموں بڑے سردار تھے، مسلمہ بن عبد الملک، کہا بھائی جان آپ نے تو میرے بھانجے برباد کر دیے، سب کو بھوکا مار دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دمڑی بھی تو نے نہیں چھوڑی ہے، تیرے بات کیا کریں، میری طرف سے 1 لاکھ لے لو اور بچوں کو دے دو۔ کہا دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو تم نے ظلم اور رشوت اور ظلم سے تم نے جو پیسہ اکٹھا کیا نا، ان کو واپس کر دے، میرے بچوں کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو بلایا، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اور 18 روپے ترکا چھوڑا، 12 بیٹے 18 روپے ترکا، 2 روپے بھی ایک بچے کو نہیں آتے۔ کہنے کہ میرے بیٹو میرے سامنے دیکھ کر رونے لگے، کہ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا ناصر ہو، میں نے بچوں تم پر ظلم نہیں کیا، اپنا میرے پاس تھا نہیں، کسی کا حق میں نے تمہیں کھلایا نہیں، اپنا میرے پاس تھا نہیں، کسی کا میں نے تمہیں کھلایا نہیں۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، خود جنت میں جاتا، دوسرا یہ تھا کہ تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا، سود سے، رشوت سے، ڈاکے سے، چوری سے، جو بھی آج راستے ہیں، اور اپنے خود جہنم میں چلا جاتا۔ میں نے دوسرا پہلا راستہ اختیار کیا ہے، جب کبھی ضرورت پڑے میرے مولا سے مانگ لینا، تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہیں ضائع نہیں کرے گا، چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ انتقال ہو گیا تو جب جنازہ ان کا قبر میں رکھنے لگے نا میت کو، تو آسمان سے ایک دم پرچہ گرا اور ان کے سینے کے اوپر آ کر گرا۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر تھی براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ 2 سال کی مشقت آئی اور صلہ کیا ملا کہ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری۔ اب دونوں میاں بیوی جو جنت میں جا کے رہیں گے تو 2 سال کی تکلیف باقی کہاں یاد رہے گی، یہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے۔ کسرا سے بڑا محل کسی نے نہیں بنایا دنیا میں، 40 میل میں اس کا محل پھیلا ہوا تھا، 40 مربع میل میں اس کا محل، 12,000 اس میں اس کی بیویاں رہتی تھی، 12,000 اس محل کو اس میں بیویاں رہتی تھی، لیکن کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے کیسر اور کسرا کے محلات، اور کہاں چلے گئے بڑے بڑے محلات کو آباد کرنے والے۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن سے، احی قلبک بالموعظہ، بیٹا ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر دل کو زندہ رکھا کر، ونور بالحکمہ، اور حکمت کے نور سے دل کو روشن کیا کر، وقررہ بالفنا، اور ہر وقت اس سے اقرار کیا کر کے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، وذللہ بالموت، اور موت کو یاد کر کر کے اس کی خواہشات کو توڑ اور اس کی نفسانیت پر قابو پا کے، اے دل تجھے مرنا ہے، اے دل تجھے مرنا ہے، وحذرہ وصولۃ الدہر،
اور زمانے کے انقلاب اس کو دکھا دکھا کر اس کو ڈرا کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ پہلی قوموں کے قصے انہیں سنا. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ ان کے کھنڈروں میں جایا کرو. وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کے. ثُمَّ انظُرْ ثُمَّ اسْأَلْ پھر ان کھنڈروں سے پوچھو. ہم اردن میں گئے تو مجھے شوق ہے یہ چیزیں دیکھنے کا. اور ایک عرب دوست کو پتا تھا کہ یہ شوق ہے, اس نے ہم گاڑی پہاڑ کی طرف موڑ دی. امیر صاحب کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ایک کام ہے یہاں. اوپر گئے تو رومن امپائر کے محلات کھڑے تھے. ایک ایک ستون سنگ مرمر کا 40-40 فٹ اونچا. ایک ایک ستون سنگ مرمر 40-40 فٹ اونچا ستون ہے. مجھے حضرت علی کا قول یاد آیا, انظر فی دیارہم انظر فی آثارہم بصر فی دیارہم. ان محلات سے پوچھ, اب ان گھروں سے پوچھ کہاں گئے تیرے بنانے والے. این نزلوا این حلوا. تم میں تو بڑی آبادیاں تھیں, بڑی رونقیں تھیں, بڑی چہل پہل تھی, اور بڑے یہاں کے آبادیاں تھیں اور بڑے شادیانے تھے. وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ یہ آج کھنڈر کیوں بن گئے؟ یہ آج محل کیوں ٹوٹ گئے؟ فإنک ترا تجھے نظر آ جائے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کے اندھیروں میں جا کر مٹی میں ہو کر مٹی بن گئے. فلا تبع آخرتک بدنیا. لہذا اے میرے بیٹے کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا, کبھی آخرت کو نہ بیچنا دنیا کے بدلے میں. بل بع دنیا کا بآخرت. دنیا کو ٹھوکر مار دینا, یہ تو پہلے ہی جانے والی ہے, چلی جائے گی. دنیا بیچ دینا, آخرت کبھی نہ بیچنا کہ آخرت میں تو جا کے رہنا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, آج کی دنیا غفلت کی دنیا ہے. ان گارے مٹی کے گھروں کو عزت بنا لیا, یہ لوہے کے کل پرزوں کو, یہ لوہے کے کھٹولوں کو اور یہ لوہے کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عزت کا معیار بنا لیا. میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو, کیا دیکھیں میرے بھائیوں؟ اللہ تو یہ نہیں دیکھتا. اگر یہی عزت کا معیار ہے تو سوچو سوچو حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو حسن حسین کی ماں ہے, جو علی بن ابی طالب کی بیگم ہے, اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے, ایسی محبوب بیٹی تھی کہ حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے غیرت نہیں کھاتے, دیکھو یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے, کیا نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک چھت میں رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, آدمی کتنا ہی اونچا چلا ہے, انسان انسانی ہے, ممبر پہ چڑھ گئے. خلقت احلل حراما ولا احرم حلالا. میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کو حلال کر دوں اور حلال کو حرام کر دوں. میں نہیں کہتا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے, حلال ہے. لیکن فاطمہ بنت محمد اور بنت ابی جہل ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو فارغ کر دے, طلاق دے دے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایسی محبوب بیٹی کہ جس کے ذرا سی تکلیف آئی ہے تو بے چین ہو گئے, صاحب شریعت ہو کر کہتے ہیں کہ طلاق دے دے میری بیٹی کو, میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا لوں گا. لیکن اسی بیٹی کا دوسرا رخ دیکھو میرے بھائیو, کہ وہ لوگ اللہ رسول کو راضی کرنے میں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا, نہ بچوں کا ہوش تھا, نہ ان کی بیویوں کا ہوش تھا, نہ اولاد کا ہوش تھا. آج کی تو عورت نے مت مار دی اپنے خامدوں کی, یہ لا کے دو, یہ لا کے دو, یہ لا کے دو. ان کو سود کی کمائیوں پہ کھڑا کر دیا اور جہنم کے انگارے چلانے کے لیے مجبور کر دیا. اور تم تو فاطمہ کی ماننے والی ہو, اور تم تو خدیجہ کی ماننے والی ہو. اپنی پچھلیوں کو تو دیکھو کہ وہ کیا زندگی گزار گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حال پوچھنے آئے کہ بیٹی بیمار ہے. حضرت عمران حسین ایک صحابی ساتھ ہیں, ان کو بھی ساتھ لیا. دروازے پہ دستک دی کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں, پھر ساتھ عمران بھی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ, میں پردہ کس چیز سے کروں؟ میرے گھر میں تو کپڑا بھی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے. ہماری تو دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. وہاں دو جہان کی سردار, دو کی بیٹی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کے گھر میں اتنا دوپٹہ نہیں ہے کہ وہ سر, ایک رومال نہیں ہے, اسکارف جو عورتیں پہنتی ہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا کر اور اپنے چہرے کو چھپا کر ایک اجنبی سے پردہ کر سکے. اور یہ کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونڈے سے چادر اتاری اور اندر کی دروازے سے کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لے. باپ کی چادر سے فاطمہ نے پردہ کیا. دونوں اندر آئے, پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا, صبر کا دامن چھوٹ گیا, آنسو نکل پڑے. یا رسول اللہ, پہلے بھوک کا راج تھا, اب بیماری بھی آ گئی.
نہ بھوک کے لیے روٹی ہے، نہ دوائی کے لیے پیسے ہیں، نہ علاج کے پیسے ہیں، نہ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے روٹی ہے، تو بتاؤ وہ ذلیل ہو گئی؟ ان کو کوئی ذلیل کہتا ہے؟ ان کو کوئی ناکام کہتا ہے؟ اور وہاں تو جب شادی کا معاملہ آیا تو علی کو وارننگ دی میری بیٹی کو طلاق دے دے، لیکن جب بیٹی کے بھوک پیاس کو دیکھا تو اس پر اب بلا کر حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتا تھا کہ علی بھی میرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اسے فرصت ہی نہیں کہ میری بیٹی کو روٹی کھلا سکے، اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اتنے بڑے ظرف والا نبی جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے رونے کو دیکھ کر آپ کی بھی بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ دنیا کے عظیم ترین بیٹی اور باپ ہیں، ان سے زیادہ افضل کائنات میں اس دھرتی میں کوئی نہیں، اور دونوں رو رہے ہیں۔ اور کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا بیٹی حوّنی علیکی والذی بعث اباکی بالحق ما دمت من ثلاثۃ ایام ذواقا، اے بیٹی صبر کر، اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملا، تو ان کی عزت گھٹ گئی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہماری عزت کے معیار بدل گئے۔ کیا یہ زیور اور سونا اور چاندی اور یہ بڑے گھر اور یہ بڑی گاڑیاں یہ ہمیں عزت دیتی ہیں؟ قبر مرتے ہی یہ دھوکہ کھل جائے گا۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار، مرتے ہی اللہ کی قسم پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا۔ ہماری عزت اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت نیا جوڑا ہو، ہر وقت نیا زیور ہو، ہماری لمبی لمبی گاڑیاں ہوں اور ہمارے خامدوں کی بڑی بڑی کمائیاں ہوں۔ ہماری عزت اس میں ہے کہ میں بھی اللہ کی غلام بن کے چلوں، نبی کی غلام بن کے چلوں، میرا مرد بھی اللہ کی مان کے چلے، میرے بیٹے میری بیٹیاں بھی اللہ کی مان کے چلیں۔ اس میں ساری عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک فلا تتعب، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ۔ اللہ اور کیسے کیسے ہمیں سمجھائے، اے میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اے میرے بندے میں تیری روزی کا ذمہ دار ہوں، تو نہ زیادہ کمائی کر، تو نہ اپنی جان کو کھپا، میں تجھے روزی دوں گا، میری بندگی کر، مجھے یاد کر، اپنی جان کو نہ کھپا، اپنی ذہن کی طاقت کو نہ لگا، میری طلب میں چل، میری طلب میں چلے گا، مجھے پائے گا، سب کچھ پائے گا، مجھے کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ اے ابن آدم ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، نسیتنی ذکرتک، ارے تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، ارے کبھی تو آئے گا۔ 70 سال ایک بت پرست نے اپنے بت کو پوجا کی، یا سنم کہتا رہا، 70 برس کے بعد غلطی سے نکل گیا یا سمد۔ اللہ نے کہا لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا اللہ تجھے تو جانتے بھی نہیں، بھولے سے پکار بیٹھا۔ میرے رب نے کہا 70 سال سے منتظر تھا، کبھی تو پکارے، آج پکارا تو ہے نا، بھولے سے ہی پکارا، میں جواب دوں گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ساری زندگی گناہوں میں ڈوب جائے، ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ندامت کا سارے گناہوں کو دھو کر اللہ کا محبوب و مقرب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مان کے چلو میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہماری بڑائی کا یہ معیار نہیں ہے۔ قیامت کے دن چھوٹے لوگ وہ ہیں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن درمیانے وہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، اور قیامت کے بڑے وہ لوگ وہ ہیں جو جنت الفردوس میں جا رہے ہیں۔ ہماری عزت کا معیار حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی مانیں گے، آپ کے حکم پر چلیں گے، آپ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی داخل کریں گے اور عالم میں بھی پھیلائیں گے۔ وہ نبی وہ ہے جو ساری ماؤں سے جس نے زیادہ امت کو پیار دیا، ساری دنیا کے باپ مل کر وہ محبت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے۔ ساری مائیں وہ اپنی مامتا کو جو اپنی اولاد کو دیتی ہیں، ساری ماؤں کی مامتا اکٹھی ہو جائے، حضور کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو آپ کو اپنی امت کے ساتھ تھی۔ مرتے وقت آدمی کہتا ہے میرے بچے ملا دو، میری بیوی ملا دو، اور آپ کہہ رہے ہیں مرتے وقت میری امت مجھے ملا دو، میری امت مجھے دکھا دو۔ ایک آدمی کو میں خود، میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں، کہنے ہائے میری بیٹی تو مجھے ملا دو، میری بیٹی تو مجھے ملا دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت تو مجھے ملا دو، میری امت تو مجھے دکھا دو۔ اور جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، فرشتے نے آ کر دستک دی، اسرائیل نے، یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے آ جاؤ۔ وہ اندر آئے تو عرض یا رسول اللہ
میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن جب آپ کے پاس آ رہا تو آپ کے رب نے کہا تھا کہ میرے نبی کا دربار ہے، اجازت کے بغیر نہ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا. اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور کہیں کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ چاہیں تو زندہ رہیں، چاہیں تو اللہ کے پاس چلیں. اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل کو بولا، وہ کہاں ہے؟ کبھی جبریل تو پہلے آسمان پر ہیں، میرے سے پیچھے آ رہے ہیں. اس میں جبریل آئے اور آ کر رونے لگے، یا رسول اللہ میرا آج آخری دن ہے اس دنیا میں، آج وحی کا دور ختم، آج وحی زمانہ ختم ہو، آج وہ سنہرے دور گزر گئے، آج میرا دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد پھر میں کبھی دنیا میں وحی کے نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، اور آنا چاہیں تو اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فوراً فرمایا، یہ نہیں کہا میری عائشہ کا کیا ہوگا، میری سب سے محبوب بیوی جو 18 برس کی عمر میں بیوہ ہونے کو ہے. 18 برس کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، 14 برس تک اس کے بعد زندگی گزاری. اور وہ حسن حسین کا پوچھا جو کل کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے. فوت فرمایا، من لامتی بعد جبرائیل، جبرائیل مجھے یہ بتا میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا، تو یہ اس کا مسئلہ حل کر کے دو، اس کے بعد ایک بات دیکھی آئی. آپ نے 5 گھنٹے دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں ہاتھ رکھ کے دعا کی، یہاں ہاتھ کے بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہوگا. اتنا آپ نے رو کے اللہ کو اپنی امت کے لیے، اللہ میری امت کے فلاں کو معاف کر دے، میری امت کے مردوں کو معاف کر دے، میری عورتوں کو معاف کر دے. تک گڑ گڑائے ہیں آوڑی کی ہے وہی اتری، اچھے آپ کی امت کو معاف کر دیا، پر کو معافی کروں گا. پھر بے چین ہو گئے، پھر مزدلفہ میں آئے ہیں اور پھر مسلح ڈال دیا اور پھر روئے گئے، اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. فجر سورج نکلنے سے پہلے تک مسلح رو 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 کے کو منا لیا اور وہی آ گئی، اے میرے حبیب جیسے تو کہتا ہے کر دوں گا، تیری امت کے ظالم کو بھی معاف دوں. میرے بھائی اور نبی کا کوئی حق نہیں ہے، ساری اگلا ہے اور میرا حبیب کا طریقہ زندہ ہے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سب کو حاصل ہو گیا. پوری ہے نا مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہاں سونا چاندی زیور ایک دھوئے میں ڈال دیا، آج برباد کر دیا اپنے حسن و جمال کو. میری میں بہنوں ہمارا حسن و جمال سونا چاندی زیورہ نہیں، مردوں کا حسن و جمال ان کی بلڈنگ، ان کی 2 نوکریاں اور ان کی بیوی نہیں ہے. میرا آپ کا حسن و جمال کو ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حبیب کا تعلق ہے، اللہ کی زندگی کا اتباع ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر ذمہ ہے کہ اللہ کا پیغام نزلہ کر دیں. ساری دنیا بات بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو اللہ نبی کی مانو. اگر دنیا اور اپنے عشق چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو راستہ ایک، چاہے چھوٹے گھر میں رہو، چاہے بڑے گھر رہو، چاہے جوڑا ہو، چاہے 1000 جو مانو اللہ کے نبی کی زندگی کا طریقہ نبی والا ہو. سارا گھر عبادات کے ڈھانچے، نماز کے وقت میں کوئی بے نہ رہے، ہر مرد ہر عورت زمین پہ جھک چکا. رابعہ بصری کی یاد ادا کرے کہ جن کی ساری مصیبتیں گزرتی تھی اور رات سجدے میں گزرتی تھی، 7 ماہوں میں سسکیوں میں گزرتی تھی. وہ عورتیں جن کا رونا اللہ کے فرشتوں کا تھا، رونا اللہ کے فرشتوں کو ڈراتا تھا. یہ امت تو وہ امت ہے کہ جس کے رونے پر فرشتے روئے، جن کے رونے پر آسمان کے فرشتوں نے دعائیں مچ کے. ایسے معاذ آگیا رحمت اللہ علیہ رات آتی تو کہتی معاذ تیری آج آخری رات ہے، تو سورج نہ دیکھے گی، ساری رات جاگ کے گزارتی. دن چڑھتا تو کہتی معاذ تیرا آخری دن ہے، تو رات نہ دیکھے گی، سارا دن بندگی کرتی. 20 سال میں لیٹنے کے لیے چارپائی استعمال نہیں کی، اپنے مسلح پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی. جب بیماری نے، موت کی بیماری نے پکڑا ہے تو بستر پہ لیٹی تو رونے لگی. ایک عورت نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ فرمانے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، اس بات پہ رو رہی. پھر ہنسنے لگی. کہا ہنسی کیوں ہو؟ کہا وہ میرا خامد نظر آ رہا ہے، وہ 20 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، وہ میرا خامد صحن میں کھڑا ہوا ہے، سب کپڑے پہنے ہوئے، معلوم ہوتا ہے میرے انتظار میں ہے، امید ہو گئی ہے کہ جنت میں اپنے ساتھی کا ساتھ مل جائے. نماز، ذکر، تلاوت، قرآن کی فضائیں قائم ہو جائیں. اس امت کے یہ صفات میں سے تھا وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن کی آواز اللہ کے عرش کے گرد یوں گھومتی ہے جیسے مکھیاں نہیں گھومتی اور ان کی بھن بھن کی آواز آتی ہے. یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی آواز عرش کے اوپر تک چلی جاتی ہے. یہ سر زمین پہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ، اے میری بندی، تجھے پتہ ہے تو نے جو سجدہ کیا ہے تیرا سر کہاں ہے؟ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، تیرا سر میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے.
ہے، اس سے بڑی کوئی عزت ہوگی کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں میں آ جائے، محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک زندگی عبادات تقوی والی، قول والی، قرآن والی، تلاوت والی، الف محبت والی زندگی آج دن سے مٹ گئی۔ یہ جو قسمت ہے، یہ محنت میرے بھائی میری بہنوں، ختم نبوت اللہ نے تم کو عطا دی ہے۔ میری امت نبی نہیں کوئی بھیجوں گا، تمہاری ذمہ ہے جاؤ میرے پہ اٹھاؤ اس پیغام کو پھیلانے۔ یقین گھر چھوٹیں گے، چھوٹے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے میں جنت میں ہم کے لیے اکٹھا کر دے۔ دنیا میں کلمہ پھیلا، عرب سے ایمان نکلا، عرب سے اسلام نکلا، ہندوستان، کشمیر، بلوچستان، یہ 100 سال کے اندر آیا ہے۔ سال کے اندر ترکستان، استنبول، لیبیا، آڈ، سنگال، پرتگال، فرانس، اسپین، الجزائر، تونس، مراکش، اور یہ سارا ترکستان علاقہ، چینی ترکستان، شام، ایران، عراق، لبنان، فلسطین اور اردن، ان سب میں سب ہیں جو پھرے ہیں۔ بچوں کو بھی چھوڑا نہیں چھوڑا، سال کے تھوڑے پھرے تھے، ان کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنا کام، ان کے بھی بچوں کو تھوڑی تکلیف آئی، لیکن میرے اور بہنوں اس سلوک کی بنیاد پر اللہ کی عورتوں کو رضی اللہ عنہ بنا، مردوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت میں ان کو اکٹھا کر دیا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ رضوان جنت کا داروغہ، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے ساری جنت چمک گئی ہے، روشن ہو گئی۔ کہا بھائی دنیا میں اللہ کا کلمہ پھیلانا، ساری امت نماز پہ آ جائے، سارے مرد نماز پہ آ جائیں اور ساری دنیا کے کافر کلمہ پڑھ لیں، یہ اس امت کے مردوں کے بھی ذمہ ہے، عورتوں کے بھی ذمہ ہے۔ یہ امت انسانیت ساز یعنی انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے، اس کے ذمہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اس کو پھیلانے کے لیے وہ نکلے اور ان کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں بنی ہیں، جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، جوان خامن صحاف کو اجاڑ کے جا رہے ہیں، جوان بیٹے ماں باپ کے سہارے ٹوٹ کے قبروں میں پیوند خاک ہو رہے ہیں۔ ایسے حادثہ 19 برس کی عمر سے شہید ہوئے، ان کی ماں آئی، عورتیں آئی رونے کے لیے، تو کہنے لگی ٹھہرو پہلے مجھے اپنے نبی سے پوچھ لینے دو۔ آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ، حارثہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرا ایک ہی ایک تھا، وہ اللہ کے نام پہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، مجھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ ان کان فی الجنت اصبر، جنت میں ہے تو پھر تو فکر کی بات نہیں، ان کان غیر ذالک فاستہد علیہ بالبکاء، اگر جنت میں نہیں ہے تو ایسا رونا روں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ نے فرمایا احبلت ام حارثہ، ام حارثہ پاگل تو نہیں ہے؟ انھا الجنان وان ابنتی اصحاب الفردوس الاعلی، وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کی نہروں میں غوطے کھاتا پھرتا ہے۔ ماؤں کے سہارے ٹوٹے لیکن دنیا میں کلمہ پھیلتا چلا گیا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، بیوی ان کی عمرو بن جموح کی بیوی، وہ نکلی تڑپ کے جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا تیرا خامن شہید ہو گیا، کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پھر کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ کہ وہ تو ٹھیک ہے، کہا نہیں، جب تک دیکھنا نہ مجھے چین کہاں آئے گا۔ دوڑی جا رہی، بیٹا مرا، بھائی مرا، خامن مرا، اس عورت کے پیچھے کچھ باقی رہ گیا؟ لیکن اس سب کو برداشت کیا ہے، اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کیا۔ دوڑی گئی ہیں، جا کے آپ کے قدموں میں گر گئی، آپ کے کرتے کے دامن کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہیں تو سارے مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوری امت کو ایک کام دیا، وہ تبلیغ کا کام، کوئی تبلیغی جماعت، کوئی جماعت نہیں میری بہنوں، غور سے سننا، ہر مسلمان کے ذمہ دین کا پھیلانا ہے، کیونکہ ہمارے مرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہماری عورتیں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سوچو، جب ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں تو کون ہے جو بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کی بات سنائے، اللہ کی بات سمجھائے؟ آپ غور کریں اس بات پر، صرف کماتے 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 مر جانا اور گھروں کے خرچے پورے کرتے کرتے مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ جتنے بڑے کمائیاں ہیں اتنی پریشانی اللہ نے دل میں ڈال دی، یہ کوئی زندگی ہے میری بہنوں؟ زندگی تو جنت میں آ رہی ہے جب آپ دنیا سے اٹھیں گے اور دین کی محنت کرتے کرتے جائیں گے تو اللہ جل جلالہ کہے گا
آ جاؤ بھائی، سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ هم الفقراء المہاجرون، یہ وہ ہیں جو میرے پیغام کو لے کر پھرے، تتقى بهم المکارہ، جو اپنی ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکے، یموت احدهم حاجته فی صدرہ، ایسے مرے کہ ان کی ضرورتیں بھی قبروں میں ان کے ساتھ چلی گئیں، اپنی ضرورتوں کے ساتھ ہی مر گئے۔ ضرور ایک صحابی اونٹ سے گر کر مرے، اور ان کا کپڑا اٹھاؤ، کپڑا اٹھایا تو بیچارے کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کپڑا اٹھایا کہ جو ہی یہ مرا میں نے دیکھا کہ جنت کے کھانے آ گئے اور فریل کے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آ جاؤ بھائی، سب سے پہلے جنت میں وہ آ جاؤ جو میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے تھے، اور اس کے لیے ان کے بیوی بچوں کی جدائیاں ہوئی تھیں، ماں باپ کی جدائی ہوئی تھی۔ جنات عدن یدخلونہا، چلے جاؤ جنت الفردوس میں، ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو لے جاؤ، وازواجہم، اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو جاؤ ان کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، اور اللہ ایسے محلات عطا فرمائے گا۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے گھر لیے بیٹھے ہیں، پوری دنیا ہی مچھر کا پر نہیں، تو اس میں ان گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ جنت الفردوس میں اس دین کی محنت پر ایسے ایسے گھر عطا فرمائے گا کہ ساتوں بر اعظم اس گھر میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بکری کھڑی ہوئی ہو اس پوری دنیا میں، ایک عید سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی کھاد۔ اللہ نے جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے، اللہ نے چھت اپنا عرش ان کے اوپر رکھا ہے، اللہ کا عرش چھت ہے کا اتنی، اور 1,00,000 ہاتھ اونچی چھت ہوگی، 1,00,000 ہاتھ اونچا جو اونچائی جیسے، اگر آنکھوں میں اللہ طاقت نہ بھر دیتا تو اس پر اتنی خوبصورت نقش کاری ہے اور اس میں اتنا نور ہے کہ جب چھت کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے آنکھوں میں طاقت بھر دی ہے، اس لیے وہ آنکھ خوبصورتی کو برداشت کرے گی۔ میاں بیوی کا ایسا حسن ہو جائے گا، خامن بیوی کو دیکھے 40 سال تو جینا بھرے، بیوی خامن کو دیکھے 40 سال تو جینا بھرے، یا 40 سال میں تو ویسے آدمی ٹھنڈے ہو کر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی حور سے اس ایمان والی عورت کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا، اور جنت کی حور وہ حور ہے، اس کا وہ حسن ہے کہ سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر نیچے ہو جائیں، اور وہ اپنا چہرہ انسانوں کو دکھا دے تو انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اس کے چہرے کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی حسین و جمیل حور سے اللہ تعالیٰ جنت کی ایمان والی عورت کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دے گا۔ یہاں کے کھانے کیا کھانے، ایک دفعہ کھاتے ہیں 4 دفعہ ٹائلٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کھانے کھلائے گا، لحم طیر مما یشتہون فاکہۃ مما یتخیرون، لحم طیر مما یشتہون، اللہ پھل کھلا رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے۔ ایک ایک پرندے کے 70,000 پر ہیں، اور ہر پر کو یوں ہلائے گا تو ہر پر میں سے ایک ایک کھانے کی قسم نکلے گی، 70,000 قسم کے کھانے تو ایک پرندے سے نکل آئیں گے۔ کھاؤ، ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں بیر ہیں، اس پر کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے تکلیف دیتے ہیں، اور جنت میں تو کوئی تکلیف دے چیز کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا رہے اللہ کا بندہ، اللہ کانٹوں کو ہٹائے گا، اس پہ پھل لگائے گا، وہ پھل پک کر پھٹے گا، اس میں 72 ٹکڑے ہو جائیں گے، ہر ٹکڑے کا رنگ بھی الگ ہوگا، ذائقہ بھی الگ ہوگا، خوشبو بھی الگ ہوگی، کھاؤ گے پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں، فرمایا ایسے گھوڑے ہیں کہ تجھے لے کر ہوا میں اڑیں یاقوت کے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تجھے لے کے اڑیں ہوا میں لے کر۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں ہیں، کہاں ہیں؟ کھجور ہے جس کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہے، 12 ہاتھ لمبا، اور جس کا تنا سونے کا ہے، اور جس کی شاخیں زمرد کی ہیں، اور جس کے پتے جنت والوں کے لیے 100 کا جوڑا بن کے گرے گا۔ ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے، آپ نے فرمایا صحرا تو ہے پر ریت کا نہیں، مشک و یاقوت کا ہے۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ یہ عرب جو ہے نا، یہ صحرائی لوگ ہیں نا، آج بھی ان کے محلات میں جاؤ تو ایک کونے میں تھوڑے سے انہوں نے پتھر اور کنکر اور ریت رکھی ہوتی ہے، یہ بدو ہیں۔ تو کہنے کا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہوگی کا ہوگی تو صحیح پر ریت کی نہیں، مشک و یاقوت کی ہوگی۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بجانا ہے، دنیا میں تو حرام ہے، آگے اجازت ہو جائے گی۔ سر اللہ کا بندہ تو کیا کہتا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، فیض، اس کا کیا فیض ہوگا؟ کہتے نہیں ہمیں فیض دو، وہ بھی فیض دے گا۔ وہ کیا فیض دے گا؟
کہ وہ لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں گانا بجانا حرام تھا، ہم نہیں سنا کرتے تھے، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام ہے موسیرا، وہ پتوں اور ٹہنیوں کو ٹکرائے گی، ان میں سے ایسی خوبصورت میوزک اور موسیقی نکلے گی کہ لم یسمع الخلائق مثلھا، کہ لوگوں نے کبھی ایسا گانا سنا نہیں ہوگا، اور یستفرغ قلوبہم عن نعیم الجنہ، اس گانے کو سن کر جنت والوں کو اللہ کی قسم جنت بھول جائے گی، بیوی کو خامد بھول جائے گا، خامد کو بیوی بھول جائے گا، مست ہو کے سن رہے ہیں۔ اگر وہ درخت 1000 سال گاتا رہے تو ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں تم کہاں ہو میں کہاں ہوں، ایسی جاذبیت ہے۔ اچھا اس گانے کو چھوڑو، اگلی سناؤں، اللہ جنت الفردوس میں بلائے گا، میرے بندو میری بندی آؤ میرا دیدار تو کرو، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہاں سیر کو جا رہے ہیں، ارے اللہ کے سیر کرو جو اللہ اپنا دیدار کرائے۔ یوسف کو بنایا تو عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی، یوسف کے حسن کی جھلک نے ہاتھ کٹوا دیے، جو یوسف کو بنانے والا رب ہے وہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا۔ اللہ بلائے گا، آؤ بیٹھو، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف، اور اللہ اوپر سے اپنا پردہ ہٹا دے گا، اور اللہ کی ذات عالی کا عرش نیچے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا تو کھلاؤ، اللہ کھانا کھلائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے عبیدی و وفدی و جیرانی و زباری، میرے بندے میرے غلام میرا وفد میرے زیارت کرنے والے، بھائی کھانا تو کھلاؤ انہیں۔ جب اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو جنت کے کھانے وہ جو میں نے ابھی بتائے 70,000 قسم کے، وہ کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو بڑے اعلیٰ۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی تو پلاؤ، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا دست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی انہیں پھل کھلاؤ، پھر پھل کھا لیے، انہیں اب کپڑے پہناؤ، پھر کپڑے پہن لیے، پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، پھر خوشبو لگ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا آؤ جنت کی حوروں میرے بندے میری بندیاں ہیں، ان کو جنت کے نغمے سناؤ۔ جب وہ مل کر گائیں گی تو جنت والوں پر وجد آ جائے گا اور بھول جائیں گے ہر شے۔ اللہ کہیں گے ایسا سنا ہے کبھی؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے داؤد میرا نبی آ ممبر پہ آ جا، تو میرے بندوں کو سنا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج کل گانے بجانے کا رواج ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی گانے بجانے کا رواج ہو گیا۔ گانا بجانا اور زنا ملے جلے، جہاں موسیقی آئے گی وہاں زنا بھی آئے گا، یہ دونوں ملے جلے ہیں، بلکہ موسیقی یہ زنا کا زینہ ہے، اس زنا کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں موسیقی عام تھی، اللہ نے اس موسیقی کو توڑنے کے لیے داؤد علیہ السلام کو زبان دی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، جنگل کے شیر آ جاتے تھے، چیتے آ جاتے تھے اور آ کر بیٹھ کر ہر سے داؤد کا سنتے تھے، اور لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، ایسی زبان تھی۔ کہیں گے اللہ وہ تو میری دنیا میں تھی، یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں کئی گنا کر کے واپس کر دی۔ جب وہ ممبر پر بیٹھ کر بولیں گے نا اور جب گائیں گے نا اور اللہ کی تعریف کو بولیں گے تو جنت انسان تو کیا جنت بھی وجود میں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں۔ کیسے اعلیٰ سناؤں؟ کیسے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب تو آ جا۔ اللہ کا حبیب سنانے والا اور یہ امت سننے والی، ہائے کاش ہمیں اس سے بھی شوق ہوتے۔ اللہ کا حبیب ممبر پہ آئے گا اور پھر وہ بولے گا، اور جو بولے گا تو جنت بھی جھوم جھوم جائے گی، فرشتے بھی وجد میں، جنت بھی وجد میں، درخت بھی وجد میں، پرندوں پر بھی وجد اور انسانوں پر بھی وجد، مرد بھی جھوم رہے، عورتیں بھی جھوم رہی، اپنے نبی کا کلام سن رہے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا ہے؟ یا اللہ کبھی نہیں سنا۔ کہ اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ تو ہٹا، یہ مجھے دیکھیں تو صحیح میں کیسے حسن والا، کیسے جمال والا۔ اللہ سامنے آ جائے، پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، پھر اللہ اپنا کلام سنائے گا، ارے قرآن سنائے گا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام، سورہ انعام قرآن کی واحد سورت ہے جو پوری اتری بڑی صورتوں میں، پوری اتری، بڑی صورتیں اکٹھی نہیں آئی، یہ اکٹھی آئی ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام اس سورت کو لا رہے تھے تو 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور جب مکہ میں اتری ہے سورت تو سارے گونج مچ گئی، غیب کے نظام میں گونج مچ گئی، جبکہ اللہ پاک نے سورہ انعام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا۔ اللہ یہ سنائے گا اور ایسا سنائے گا کہ مدہوش و مست۔ پھر اللہ کہے گا چلو واپس جاؤ، کہیں گے نہیں ہم نہیں واپس جاتے۔ کہ بھائی جنت انتظار کرتی رہے انتظار، ہمیں نہیں چاہیے جنت، ہمیں تو آپ کا دیدار چاہیے، آپ کا کلام چاہیے۔
کبھی وہ تمہارے گھر ویران ہو گئے، اداس ہو گئے، نہیں ہمیں نہیں گھر چاہیے، بس اپنا دیدار کرا دے، اے اللہ ہم تجھے دیکھیں تو ہمیں دیکھ، ہم تجھ سے بات کریں تو ہم سے بات کر۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، جسم سارا ختم ہو گیا، جب اللہ نے صحت دے دی ایک دم۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا بیماری کے دن تو بڑے مشکل تھے، یاد آتے ہیں، کہنے لگے بیماری کے دنوں جیسی لذت تو آج بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ روز کہتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی نا وہ کسی میں نہیں۔ اب میرے بھائیو بتاؤ، ایوب علیہ السلام کے جسم کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچے مر چکے ہیں، ایک جگہ پڑے، خود ہل نہیں سکتے، روٹی خود نہیں کھا سکتے، ان کی بیوی تھی رحمت اللہ علیہ جو آ کر روٹی کھلاتی تھی، اور اوپر سے آواز آتی ایوب میرا بندہ کیا حال ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھے، اللہ اکبر، اللہ سامنے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے، اور جسم پاک شفاف جوانی سے بھرپور ہے، اور پھر اللہ کہے میرا بندہ تیرا کیا حال ہے، اور میری بندی تیرا کیا حال ہے، اس پوچھ کی کیا لذت ہوگی میرے بھائیو میری بہن۔ دو جہان کا سردار وہ کام لے کر آیا ہے کہ جو اس زمین سے اٹھا کر عرش کے اوپر تک لے جائے۔ ان گھروں سے جی لگانا چھوڑ دو، ان گاڑیوں میں عزت سمجھنا چھوڑ دو، اس زیور سونے چاندی کپڑے کے دھوکے سے نکل آؤ میری بہنوں۔ تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صف میں کھڑی ہونے والی ہو، تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صف میں کھڑی ہونے والی۔ ارے کتنی بڑی عزت ہے اس مسلمان عورت کی کہ ایک ایمان والی جنتی عورت 1,24,000 نبیوں کی بیگمات کو ایک وقت میں اپنے گھر میں کھانا کھلا سکتی۔ دعوت تو ہوئی نا، یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے، ہماری اماں کی بھی دعوت ہو، ساری مائیں بھی آ رہی ہوں اور اللہ کا نبی بھی آ رہا ہو، اور دونوں میاں بیوی یا دو جہان کے سردار کا اپنے گھر پر استقبال کر رہے ہوں، کوئی مزہ تو آیا زندگی کا۔ یہ کیا کھوکھلی زندگی ہے، ساری دنیا کھوکھلی، امریکہ کی زندگی تو اور بھی کھوکھلی ہے، بیچارے چہرے اور ہیں اندر اور ہیں، اور یہ چہروں کی مسکراہٹ تو دکھانے کے لیے ہے، اندر تو پتہ نہیں کیسے ویرانوں کا راج ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اللہ ہمارا مطلوب، اللہ کا حبیب ہمارا مطلوب، اللہ کے نبی کی زندگی ہماری مطلوب ہے، اس کو رواج دینا ہمارا کام ہے۔ اس کو رواج دینے میں پہلی صدی میں مرد بھی نکلے اور عورتوں نے صبر کیا ہے، بچوں کو تیار کیا ہے، مردوں کو تیار کیا ہے، خامدوں کو تیار کیا ہے، اور خود بھی نکلی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر خود بھی پھری ہیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر میں اپنے خامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی، وہیں ان کی شہادت ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہوئے۔ حضرت عاتکہ بنت زید کی بڑی خوبصورت صحابیات میں سے اور شاعرہ بھی تھی اور عالم بھی تھی۔ حضرت ابوبکر کے لڑکے عبداللہ سے شادی ہوئی، عبداللہ بھی بڑے خوبصورت بڑے جوان تھے۔ میاں بیوی میں ایسا پیار پڑ گیا کہ حضرت عبداللہ نے تبلیغ کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہی تو جو دیندار طبقہ اتنا تو چاہتا ہے کہ بھائی نماز روزہ تو ہو لیکن باقی سارا وقت کمائی کے لیے ہو اور ساتھ رہیں۔ یہ بات کہ بھائی تم جا کے دنیا میں دین پھیلاؤ، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے رہیں گے، یہ ذہن نہیں ہے۔ اب یہ اس زمانے میں فضا ایسی تھی کہ گھر میں بیٹھنا جرم بن جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا تو گھر میں ہی بیٹھ گیا، ارے تجھے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے۔ ایک دفعہ سمجھایا، انسان کمزور ہے، پھر محبت آدمی کو ویسے گرا دیتی ہے، سمجھ میں نہیں آیا، 2-3 دفعہ سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو طلاق دے دو۔ اب ہکے بکے حیران۔ ایک بات یاد رکھو، آج کل کے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، کہیں اس بات سے کوئی اور دلیل نہ نکال لینا۔ آج کل کے ماں باپ کو وہ دین کی نہیں سمجھ، انہیں کیا خبر کہ آخرت کا نفع کس میں۔ وہ تو ابوبکر صدیق تھے کہ جن کی ناراضگی اللہ کے رسول کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ تو اب دو طرف طلاق دیں تو گھر اجڑتا ہے اور نہ دیں تو آخرت اجڑتی ہے۔ آخر مجبور ہو کہ طلاق دے دیں، دنیا تو فانی ہے، طلاق دے دیں، ایک طلاق دے دیں۔
ایک دن لیٹے ہوئے تھے، حضرت بکر صدیق پاس سے گزرے، ان کو نہیں پتا، تو شعر پڑھ رہے تھے، آتک لا انساک ما غر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا آتک قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے آتکا، جب تک سورج چمکتا رہے گا میں تجھے نہیں بھول سکتا، تیری یاد بھی مجھے ستاتی رہے گی، اور جب تک کبوتر، اور پیلو کا درخت ہوتا ہے، پیلو کا آپ کیا سمجھو، پیلو کیا ہوتا ہے؟ پیلو کا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کبوتر بیٹھتے تھے، کہا کہ جب تک وہ کبوتر پیلو کے درخت پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے تو مجھے یاد رہے گی، دن میں بھی رات میں بھی میرا دل تیرے ہی گرد گھومتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا نا تو ڈریم آ گیا، اچھا بیٹا تو دوبارہ نکاح کر لے، اور ایک طلاق دیا ہوتی، دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن وہ تازیانہ ایسا پڑا کہ پھر حضرت عبداللہ گھر میں نہیں، ہاں اللہ کے راستے میں سینے پہ تیر کھایا ہے۔ عمر کیا تھی؟ 30 سال، عین جوانی کا عالم، سینے میں تیر لگا، اور اس کو اور تیر ایسا تو نہیں تھا لیکن تقدیر غالب آ چکی تھی، جب تیر کو نکالنے لگے تو اس لکڑی ٹوٹ گئی اور دستہ اندر ہی رہ گیا، وہ لوہے کا جو دستہ ہوتا ہے نا وہ اندر، وہ لکڑی نکل آئی، دستہ بیچ میں رہ گیا، اور وہ چونکہ نوکدار ہوتا ہے تو وہ یوں زخم اس نے کرنا شروع کیا، اور خون بہتے 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 کثرت خون کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب جب حضرت عاتکہ کے سامنے لاش آئی تو حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرانے پر کھڑی ہوئی اور فی البدی یہ 3 شعر پڑھے، علیک لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا، مجھے بھی میرے رب کی قسم ہے کہ آج کے بعد میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور میرا جسم بھی غبار آلود رہے گا، اور میری آنکھ اے عبداللہ تجھے یاد کر کے روتی رہے گی، اور میری آنکھ کا پانی بھی شاید مرتے دم تک خشک نہیں ہوگا۔ للہ عینا من رآ فتى مثلہ اقر واحما فی الحیاء واصبرا، تو کتنا بابرکت تھا، کتنا مبارک تھا، میری آنکھ کتنی خوش قسمت تھی جو تیرا دیدار کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ کے کلمے کو لے کر پھرا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اذا شرت الاسنۃ فیہ خاضا الی الموت حتی یدرک الموت الاحمر، جب نیزے بلند ہوئے اور تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو بھی اللہ کے کلموں کو لے کر میدان میں کود گیا، یہاں تک کہ موت نے تیرے جسم کو سرخ کر دیا۔ مدد حین غنت حمامۃ ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورہ، جب تک سورج نکلے گا اور سورج کے پیچھے رات آئے گی تیری یاد مجھے پریشان کرے گی، ستائے گی، اور جب تک حمامہ کبوتر اللہ کی تسبیح پڑھے گا اور درختوں پر بیٹھ کر تجھے یاد کرے گا، میں بھی تجھے یاد کر کر کے رویا کروں۔ یہ گھر اجڑے صحابہ کے، اور کلمہ مدینے سے نکل کر 100 سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک عرصہ گزرا ہم بھول گئے، بشیر ابن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم بچے، ان کی ماں پہلے ہی انتقال کر گئیں، ان کے باپ اللہ کے راستے میں چلے گئے تبلیغ کے لیے۔ بیٹے کو پالنا جبکہ کوئی بھی جاننے والا نہ ہو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، لیکن کلمے کو پھیلانا ان کے دل دماغ پہ ایسا سوار ہو گیا تھا کہ ہر چیز پیچھے کر دی، اور حضور موجود ہیں، وہ نہیں کہتے بچے کو سنبھال، وہ وہاں جا کے شہید ہو گئے، اکیلا بیٹا، اکلوتا ایک ہی بیٹا، وہاں جا کے شہید ہو گئے، بیٹے کو پتہ نہیں چلا۔ جب آپ کا لشکر واپس لوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، وہاں کسی لڑائی میں شہید ہوئے، تو حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر جا بیٹھا کہ میں باپ کو باہر جا کے ملوں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، کہ میں باہر جا کے بیٹھا، جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ایک پہاڑی پہ ایک چھوٹے سے چٹان کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب لشکر سارا گزر گیا اور مجھے اپنا باپ نظر نہیں آیا تو میرا کلیجہ دھڑکا، تو میں نیچے اترا اور تیزی سے دوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، مدینے کے قریب آ چکے تھے، تو کہا میں ایک دم سامنے آ کے کھڑا ہو، صاحب نے مجھے دیکھا تو پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے، نظر نہیں آیا۔ فاعرض عنی بوجہہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکے، میرے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکے، اور آپ نے منہ یوں پھیر لیا۔ فاعرض عنی بوجہہ،
میں پھر فاستقبلتہ ہو، میں پھر دوبارہ سامنے سے آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے باپ کا کیا ہوا؟ فاستعبر وبکا، آپ کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں اور ایک دم آنسو نکلے. جب میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. اجہشت بالبکا، میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، رونے لگا کہ یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا، میرا کوئی بھی نہیں اب. تو آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے گلے سے لگا لیا. یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشۃ امک، بشیر کیا تو راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ہم تو میرے بھائیوں ان کو جب ماننے والے تھے، ہم کوئی امریکہ کے ماننے والے ہیں یا روس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اور ان ہماری عورتوں کے لیے نبی کی عورتیں نمونہ ہیں، ہمارے بچوں کے لیے نبی کے بچے، نبی کے صحابہ کے بچے نمونہ ہیں. ہم سب کا مشترکہ کام ہے کہ دنیا میں دین پھیلاتے پھیلاتے ہماری زندگیاں لگ جائیں. اللہ جن زندگی کی قیمت ڈالے گا اس کا مول پڑے گا. پکارے جاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے رب کی قسم قیامت کے دن پکار پڑے گی. کہاں ہیں آخری دور میں میرے نبی کے دین کو لے کے پھرنے والے؟ دل کا وجدان کہتا ہے، کوئی حدیث قرآن میں ان کی بات نہیں کہتا، دل کا وجدان کہتا ہے کہ قیامت کے دن پکار پڑے اور اللہ سارے دکھڑے بھلا دے گا. ایک جنت کی ہوا لگے گی، سارے دکھ درد بھول جائیں گے. اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پہ آئے، ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی جو ان کے بیوی بچوں پر آئیں. حضرت جعفر 33 برس کی عمر میں شہید ہوئے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ اور محمد، اور لشکر کی آمد کی خبر تھی. اور جب خبر ملی کہ جعفر شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہیں آیا، بے قرار ہو گئے، مسجد سے اٹھے، سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے. بھائی تھے، چاچے کے لڑکے، تینوں بچے صحن میں کھیل رہے اور حضرت اسماء بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی. آپ کے چہرے پہ غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن میں نے ڈر کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسی خبر سنوں جو برداشت نہ ہو. آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں. تو عبداللہ اور محمد تینوں آئے دوڑے دوڑے. آپ نے تینوں کو گود میں لیا، اس کو پیار کرے روئیں، اس کو پیار کرے روئیں، اس کو پیار کرے روئیں. جب رو رہے تو پھر مجھے صبر نہیں آیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا احتسبی، اے اسماء صبر کر، وہ تو شہید ہو گئے. فخرت مغشیا علیہا، حضرت اسماء بے ہوش ہو کے گر گئی. لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیلا دیا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، امریکہ میں تو آ گئے پر اپنے آپ کو تو نہ بھولو، اپنی ہستی کو نہ بھولو. آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، کلمے والی، ایمان والی، یقین والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی. اس کی قدر کرو. سونا چاندی زیور کپڑا آنی جانی چیزیں ہیں، یہ تو آنی فانی چیزیں ہیں، آج ہے کل نہیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ تو ایسا ہی سلسلہ چلے گا. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس تبلیغ کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرو. اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو کہ جاؤ دنیا میں دین پھیلاؤ. اپنے باپ اپنے والدین کو تیار کرو، اپنے خاندان کو تیار کرو اور اپنے گھر کی ضرورتیں گھٹا لو تو تبلیغ کا کام آسان ہے. اپنے گھروں کو سادگی پہ لے آؤ، اپنے کپڑے سادہ بنا لیں، اپنے زیور سادہ بنا لیں، اپنی جوتیاں سادہ بنا لیں، اپنی سواری سادہ بنا لیں، اپنے گھر کی زیب و زیبائش کو سادہ بنا لیں تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے اور دین کے لیے وقت نکالنا بہت آسان ہے. اور اگر بھائی گھر ایسا ہو، صوفہ سیٹ ایسا ہو، فرنیچر ایسا ہو، کپڑا ایسا ہو، زیور ایسا ہو، پھر تو نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی پیسہ ہے. لیکن اگر ہم سادگی پہ آ جائیں تو اللہ جنت میں وہ عزتیں دے گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی عورت کا دوپٹہ اگر آسمان سے یوں لہرا دیا ہے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنی پھیل جائے. اس لیے اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے ظاہر فرماؤ. ہم نے واپس جانے میں دعا کر لیتے ہیں. پہلے دعا کے بعد کوئی بہن کھڑے ہو کر ساری بہنوں کے نام لکھے. آج سے ایک بات تو طے کرو کہ کوئی ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں بچے گا. اور میری بہنوں برقعے کو رواج دو، برقعے کو زندہ کرو، اپنی پہچان کرواؤ. یہاں کی عورت کو سامنے نہ رکھو، یہ تو بیچاری معذور ہیں، جہنم کا ایندھن ہے. ان کو تو دیکھ کر رونا چاہیے کہ ان بیچاریوں کی نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی. اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے رسالت
کی تصدیق کی دولت دی ہے، اپنی پہچان کرواؤ، اپنا تشخص قائم کرو. یہاں برقعے کو رواج دو. جو عورت انشاءاللہ برقعے کی سنت کو زندہ کر دے گی پورے امریکہ پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گی. یہ معمولی سنت نہیں ہے، یہ معمولی اللہ کا امر نہیں ہے. یورپ نے اس حکم کو چھوڑا، آج اپنے آپ سے بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں. اللہ نے ہمیں پاک زندگی عطا فرمائی ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے. ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، ایک شخص کے گھر میں ان کے بزرگ کی تصویر لٹکی ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ کچھ دین میں آنا جانا، کچھ دین سے محبت، دین کی الفت. جب وہ کمرے میں آئی تو سامنے دیکھی تصویر تو انہوں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. تو ان کے خامن کہنے لگے کیا کرتی ہو؟ فرمانے لگی یہ غیر محرم کی تصویر نہیں لگی، یہ تو میرا پیر ہے. کہنے لگے تیرا پیر تو ہے، میرا پیر تو نہیں ہے. میرے لیے تو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ایسا ایمان بنا دیا ہے. میری بہنوں، یہاں برقعے کو رواج دو، نمازوں کو رواج دو، ذکر و تلاوت کو رواج دو، اپنی زندگی کو سادہ کر دو اور اپنے خامدوں سے کہو کہ ہمیں زیادہ کمائی نہیں چاہیے، زیادہ بڑی گاڑی نہیں چاہیے، زیادہ لمبے چوڑے فرنیچر نہیں چاہیے. آج ہیں کل مر جائیں گے، یہیں کچھ رہ جائے گا. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. خود بھی دین کی بات کرو، اوروں کو بھی دین کی بات سمجھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھیجو اور دعائیں کرو کہ اللہ پورے عالم میں دین کو چمکا دے، ہدایت کو پھیلا دے. اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے، محنت دی ہے، اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں اور اتنی تو ساری بہنیں نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی، قرآن پڑھیں گی، ذکر کریں گی، برقع پہنیں گی اور اپنی زندگی کو سادگی پہ لائیں. آہستہ آہستہ لاؤ، میں نہیں کہتا کہ ایک دم، آہستہ آہستہ چیزیں گھٹاؤ، آہستہ آہستہ اپنی ضروریات گھٹاؤ. انشاءاللہ جیسے جیسے گھٹتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتی جائے گی. حضرت عائشہ نے ایک نیا جوڑا پہنا، اپنے آپ کو دیکھنے لگی کیسی لگ رہی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ اللہ کی نگاہ تیرے سے ہٹ گئی ہے. اور جب منا کہیں ایسا نہ ہو میری بہنوں کہ یہاں کا زیب و زینت خامن کے لیے تو کرنا جائز ہے، لیکن آج کے زیب و زینت نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو سادہ بنا دو. اللہ جنت میں جوڑے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، وہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک آپ کے لیے زیور بنا رہا ہے. خوب زیور کا شوق پورا کرنا، خوب میک اپ کے شوق پورے کرنا. جنت میں جمعہ بازار لگتا ہے، اس میں خوبصورت شکلیں لٹکی ہوئی ہیں. جو جائے گا تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے مطابق ہو سکتی ہوں. شکل ہی ویسے بن جائے گی. یہاں تو خالی شیڈ بدلتے ہیں، وہ اللہ شکل ہی پوری بدل دے گا. اس لیے شوق جنت میں پورے کرو، یہاں کام کی نیت کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور دعا کے بعد ساری بہنیں نام لکھائیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وقال منا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، آج تیرے نبی کی امت برباد ہوئی پڑی ہے. تیرے نبی کی امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. اسے باطل نے بھی برباد کیا، اسے اپنوں نے بھی کاٹا. آج ان کا خون بھیڑ بکری سے زیادہ سستا ہے. اے اللہ، ہماری عزتیں لٹ گئیں، ہمارے گھر لٹ گئے، ہماری آخرت بگڑی، ہماری دنیا بگڑی. اے اللہ، ہم چاروں طرف سے برباد ہوئے پڑے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت کے دروازے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں اب اپنا فضل فرما دے اور ان دروازوں کو کھول دے، ہماری بگڑی کو بنا دے. اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ معذور بچے کی طرف ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اے اللہ، ہم بڑے معذور ہیں. وہ تو تیرے نبی کے ساتھی رہے جنہوں نے تیرے نبی کا دیدار کیا، فرشتوں کو اترتے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا. اے اللہ، ان کے ایمان کبھی نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا. ہم تو چاروں طرف زنا کو دیکھتے ہیں، شرابوں کو دیکھتے ہیں، تیری نافرمانی کو دیکھتے ہیں. چاروں طرف ہمیں گناہ کی دعوت ہے، شیطان کی دعوت کبھی ہے. اے اللہ، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں. اے اللہ، تو نے باطل کو بڑی جھیل دیتی ہے. اے اللہ، اب اس کی لگامیں کھینچ لے. اے اللہ، انہوں نے کروڑوں انسانوں کو جہنم واصل کر دیا. اے اللہ، شیطانی زندگی نے ارب حرب انسانوں کو ختم کر دیا. ہمارے بچے بھی بگڑ گئے، ہماری اولادیں بگڑ گئی. اے اللہ، ہم تجھ سے دور بھٹکے،
ہم راستے سے دور جا گرے، ان تم دو تیز ہواؤں میں ہمارے ٹمٹماتے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا خود پتہ ہے ہم کیا ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا خود پتہ ہے ہم کیا ہیں، اے ہمارے اللہ رحم فرما دے، اگر تمہیں حساب شروع کر دیا تو ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اے اللہ تو حساب سے بچا لے اور اس امت پر کرم فرما دے جو عرب و عجم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تیرے نبی کی اولاد مرتد ہو گئی، یہ قبیلہ عرب تیرے دین سے نکل گیا، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی میرے اللہ۔ آج تیرے نبی کی امت جو تیرے کلمے کو لے کے پھرنے والی تھی، تیرے پیغام کو دنیا میں چمکانے والی تھی، آج اسی نبی کی امت تیرے پیغام کو چھوڑ کے بیٹھی، تیرے کلمے کا انکار کر بیٹھی، تیرے نبی کا انکار کر بیٹھی۔ اے اللہ تیرے نبی کی اولاد عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، اے ہمارے رب ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، اب تو دروازہ کھولی دے، اب تو دروازہ کھولی دے۔ 400 سال سے اس امت کا ستارہ ڈوبا پڑا ہے اور یہ امت اے اللہ ذلت کی پستیوں میں گری پڑی ہے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے، تیرے وہ مقرب اور محبوب بندے اور بندیاں جنہیں تو دنیا میں دین چمکنے کا ذریعہ بناتا ہے، اب تو تم انہیں وجود دے دے۔ ہم نے تو تیری زمین کو گندا کیا ہے، گناہوں سے بھر دیا ہے، اس دھرتی کا کلیجہ بھی جل گیا ہے، یہ زمین بھی ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اے اللہ یہ فضائیں تیرے نام کو ترس گئی، یہ درخت تیرے نام سننے کو ترس گئے، یہ پہاڑ یہ وادیاں تیرے نام سننے کو ترس گئی، یہ انسانیت کفر کی وادیوں میں بھٹک گئی، یہ حیوان بنے پڑے۔ اے اللہ تیرے لیے ہدایت دینا کوئی مسئلہ نہیں، اے ہدایت پر کامل قدرت رکھنے والے اللہ، اے ہدایت پر کامل قدرت